السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سامعین محترم، پارلیمنٹ میں ترمیمی قانون جس کا نام امید ایکٹ ہے، UMEED، امید ایکٹ 2025 پارلیمنٹ میں پاس ہوا، لوک سبھا میں بھی میجارٹی سے پاس ہوا، راجیہ سبھا میں بھی، اور پریزیڈنٹ نے بھی اسینٹ دے دی، اور اس کو اب ہندوستان میں وہ قانون لاگو۔ کل سپریم کورٹ نے کچھ شفوں پر اسٹے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فائنل فیصلے کر کچھ شقوں پر اسٹے دیا ہے، روکنے کے لیے کہا۔ سب مسلمان سارے ہندوستان میں مغموم ہیں، پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو اثاثے وقف کیے ان پر قانون کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا، اور انہیں مسلمانوں کو ان پراپرٹیز سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی سوچا کہ ایک معلوماتی لیکچر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وقف کیا ہے، وقف قانون کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ بعد میں پھر کیا تغیرات آئیں گے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں وقف کی 8 لاکھ پراپرٹیز ہیں اور 35 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہوئی۔ اس وقت میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں اور دوسری بہت سارے انڈومنٹس ہیں۔ پوری 8 لاکھ پراپرٹیز ہیں پورے ہندوستان میں۔ تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقف کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ہیں رکنے کے، جسے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو استاد بولیں گے کہ یہاں پہ وقف کرنا ہے، یہاں پہ رکنا ہے، تو قاری اس مقام پہ رک جاتا ہے۔ تو وقف کے بیانی وہی معنی وقف میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے لغتی معنی یہ ہیں کہ اگر کسی زمین کو وقف کر دیا جائے تو اس کی خرید و فروخت پر روک لگا دی جاتی ہے، رک جاتی ہے خرید و فروخت، اس کا ہبہ رک جاتا ہے، کسی قسم کا ٹرانزیکشن اس کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقف کے ساتھ رک جاتے ہیں، ویسے ہی زمین اگر وقف کر دی جائے کسی کوئی بھی پراپرٹی تو پھر وہ زمین کسی کو بیچی نہیں جا سکتی، اسے خریدی نہیں جا سکتی، اس کو کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لغت کے معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے، وقف للہ، جو بھی زمین وقف ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ جس کا مالک اللہ ہوتا ہے وہ زمین کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہم کو سمجھنی چاہیے۔ وقف اگر کسی آدمی صاحب کو وقف کرنا ہے ایک جائیداد، تو وقف کرنے کے لیے ان کو ایک ڈیڈ لکھنی پڑتی ہے، جسے کہتے ہیں وقف ڈیڈ، وقف نامہ، اور وقف کرنے والے صاحب کو واقف کہتے ہیں۔ جیسے علی بھائی نے وقف کیا تو واقف علی بھائی ہو گئے،
اور جس زمین کو وقف کیا جاتا ہے اسے موقوف کہتے ہیں، اور ہر وقف کا ایک منشا ہوتا ہے، اس منشا کے مطابق اس وقف کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے واقف نے کہہ دیا کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی مسجد تعمیر ہو کر، بس وہاں پہ مسجد تعمیر ہو کے نماز ہی پڑھی جائے گی، وہ منشا وقف ہے، اس منشا وقف سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ اگر واقف نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ بوائز ہاسٹل بننا ہے یا گرلز ہاسٹل بننا ہے، ہماری بچوں کے لیے تکلیف ہو رہی جو گاؤں سے آ رہے ہیں، اس جگہ پر اس بلڈنگ میں اگر اس نے وقف کی ہے، منشا ان کا یہ ہے کہ گرلز ہاسٹل چلے، تو منشا وقف کے مطابق وہاں پہ گرلز ہاسٹل ہی چلے گا، کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی وقف ہوتا ہے تو اس کا ایک کسٹوڈین بھی ہوتا ہے جسے متولی کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اس کے امام کو اپائنٹ کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے، یہ کون کریں گے؟ یہ کرنے کے لیے واقف خود متعین کرتا ہے کہ فلانے صاحب اس مسجد کے متولی رہیں گے یا اس کے کسٹوڈین رہیں گے، یا کوئی اور ان کی نگاہ میں مناسب آدمی نہیں دکھا تو وہ وقف ڈیڈ میں خود کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس کا میں ہی کسٹوڈین رہوں گا، میں ہی متولی رہوں گا، یہ وقف ڈیڈ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وقف ڈیڈ میں ایک اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ جب متولی انتقال کر جائے تو پھر اس وقف کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کو بھی وقف ڈیڈ میں لکھنا پڑتا ہے۔ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹے اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، میرا بڑا بیٹا دیکھ ریکھ کرے گا، اس کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا دیکھ ریکھ کرے گا، اس طرح یہ معاملہ چلے گا۔ اب یہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اور آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک نواب تھے ذوالقدر جنگ، انہوں نے اس مسجد کو وقف کیا اور اس کے متولی وہ خود تھے، لیکن پارٹیشن ہو گیا، وہ یہاں سے پاکستان چلے گئے۔ اب کوئی دوسرا متولی دور تک نہیں ہے، وقف ڈیڈ کے مطابق کوئی متولی موجود نہیں ہے، تو جب متولی موجود نہیں ہے تو وقف بورڈ آ کر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا متولی ہوں۔ اگر لینیج میں متولی کی لینیج ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کلاس نہیں رہتی کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ متولی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی وقف بورڈ اس کا متولی ہو جاتا ہے، اس کا کسٹوڈین ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کو وقف بورڈ چلانے لگتا ہے، اور وقف بورڈ متعین کرتا ہے کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی کمیٹی کو کہ آپ ہماری جگہ اس کا جو ہے دیکھ ریکھ کیجیے۔ تو کوئی بھی آدمی وقف کرتا ہے تو یہ چار چیزیں موجودہ زمانے میں بہت ضروری ہیں۔ ایک وقف نامہ، واقف کے پاس زمین کی اونرشپ ہونی چاہیے، اور پھر منشاء وقف بڑا اہم ہے۔ یہ اپنا صفدریہ اسکول ہے، صفدریہ اسکول میں ایک خبر بھی ہے، وہ محترمہ صاحبہ کی خبر پر دیا جلانے کے لیے اخراجات ہونے چاہیے، تو اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے عابدس پہ اس زمانے میں ایک پراپرٹی کو وقف کیا کہ اس پراپرٹی کی آمدنی سے ہر روز دیا جلاؤ، تیل لا کے دیا جلاؤ۔ منشاء وقف ہے، اس وقف کا منشاء یہ ہے کہ اس خبر کے اوپر ہر روز دیا جلنا چاہیے، اور جلانے والے اس کے متولی ہیں، وہ پیسے کہاں سے خرچ کریں گے؟ یہ جو پراپرٹی عابدس پہ، آج تو عابدس اس حالت میں ہے کافی کمرشل ہب بنا ہوا ہے، لیکن وہ زمانہ دیکھیے جہاں پہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا تجارتی ہب بنا ہوا نہیں تھا، کرایہ وغیرہ چھوٹے موٹے آتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ لگائے تھے۔ تو منشاء وقف ضروری ہے، اور متولی کا انتقال کر جائے تو اس کے بعد کون متولی ہوگا وہ کلاس میں ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف ڈیڈ۔
اور پھر وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اس زمین کو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے. متولی صرف مینیج کر سکتا ہے. متولی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ وہ زمین کو بیچے. وہ اللہ کی زمین ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ ہی کے لیے جو وقف کا منشا ہے اس حساب سے وہاں پہ کام ہونے لگتا ہے. سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوا. حدیثی کتابوں میں نے دیکھا کہ 4 وقف کا میں نے تذکرہ دیکھا ہے. بہت سے دوسرے ہوں گے لیکن میری نظر سے 4 وقف گزرے. اس لیے کہ اسلام، آپ قرآن پڑھیں گے جیسے فجر میں شیخ صاحب جو درس دے رہے ہیں سورہ حدید کا، سورہ حدید کا مرکزی مضمون ہے کہ پیسے دو، پیسے دو، اللہ کے راستے میں پیسے دو. اتنا ابھارا گیا ہے اس قوم کو، اس امت کو اتنا ابھارا گیا ہے کہ اس کی شریست میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے. اس لیے 8 لاکھ پراپرٹیز، 35 کروڑ 35 لاکھ ایکڑ، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ غریب قوم جس کے پاس 8 لاکھ، یہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے نبی نے مسلمانوں کو بھارا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو سب سے پہلا وقف جنگ احد میں ایک یہودی معاہدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گیا. لڑنے کے لیے آیا اور اس جنگ میں وہ زخمی ہو گیا. اس کی 8 باغات موجود تھے مدینے میں، 8. جب اس نے دیکھا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں تو اس نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ 8 باغات کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اللہ انہیں جو حکم دے گا ویسا اس باغات کا خرچ کریں گے وہ. اور کچھ دن کے بعد یہودی انتقال کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 باغات کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اس یہودی کے وقف کے مطابق. اور اس یہودی نے کہا تھا کہ اللہ جو حکم دے گا اس حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس باغات کا معاملہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمانوں کے لیے ان 8 باغات کو وقف کر دیا جو مکے سے آئے تھے. غربت ایسی غربت تھی کہ ایک صحابی کی حدیث میرے سامنے آئی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس بس ایک تہبند سے زیادہ کس کے پاس کپڑا رہتا تھا پہننے کے لیے. اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ ایک تہبند کے سوا کہ زیادہ ہم لوگوں کے پاس کس کے پاس کپڑا رہتا تھا. اتنی غربت تھی صحابہ کی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے لگا دیا. تو اللہ کے نبی نے ان 8 باغات کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جو بھی اس کی آمدنی ہوگی غریب مسلمانوں پر وہ خرچ کی جائے گی. ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک انصاری صحابی ہیں ابو طلحہ، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس چیز کے انفاق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ جو باغ ہے میرا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. آپ دیکھیے جذبہ. یہاں سہت کے رکھتے ہیں، مسجد کا بھی تو 10 15 20 روپے دیتے ہیں. وہاں پہ اللہ کی آیت آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا من پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. باغ ایسا گھنا باغ، اگر چڑیا پھنس جاتی بیچ میں تو کئی دیر تک بس نیچے بیچ میں پیڑ کے نیچے چہچہاتے رہتی، اتنا گھنا باغ تھا. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا.
یہ وقف کی تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زراعت کی زمین خیبر میں خریدی انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ جو میں نے زراعت کی زمین خریدی ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے نام پہ ہبہ کر دو، وقف کر دو، اور اس کی جو پیداوار ہوگی وہ غریب مسلمانوں اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ حضرت عمر فاروق نے وہی کیا کہ اس کو وقف کر دیا، اور اس جو زراعت کی زمین ہے اس کی جو پیداوار ہوگی غریب مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مسافرین کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ مدینے میں پانی کی کمی تھی، پورے مدینے میں لوگ پریشان تھے۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، پرسنل کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مسجد نبوی پہ میں تقریر فرمائی، مسلمان پانی کے لیے پریشان ہے، کوئی ہے جو وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور فوری اس یہودی سے گفتگو کی، یہودی سے اس کنویں کو خریدا اور مسجد میں آ کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں، اس کنویں کو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جسے بیر ہما کہا جاتا ہے، بیر رما۔ آج بھی لوگ جو جاتے ہیں اس کنویں کو، مدینے میں اس کنویں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ وقف کی اس زمانے سے ہے۔ حضرت گرامی، اس کے بعد ہندوستان کی طرف آئیں گے ہم۔ میں آپ حضرات کے سامنے معلوماتی لیکچر رکھ رہا ہوں، کوئی ابھارنا نہیں ہے احتجاج وغیرہ کے لیے، لیکن جاننا کیا ہے کہ وقف کیا ہے۔ ہماری رگ رگ میں وقف ہے، وقف کے بغیر اسلام تکمیل نہیں پاتا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور بالکل آرگنائزڈ انداز میں خرچ کرنے کو وقف کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک 20 لاکھ روپے ہیں، میں ایسے خرچ کر دوں، خرچ کر سکتا ہوں، اللہ کے پاس اجر ملے گا، لیکن اس کو ایک آرگنائز انداز میں خرچ کروں جس سے پورے مسلمانوں کو فائدہ ہو، ایجوکیشن کا فائدہ ہو، یا کوئی تجارت کا فائدہ ہو، کوئی فائدہ ہو، تو آرگنائز جو خرچ ہوتا ہے اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ مسلمان قوم آرگنائز قوم رہی ہے، آج کی طرح ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی سے جو قوم نکلتی ایک آرگنائز قوم ہے، اس لیے اس نے وقف کی ایک تاریخ بنائی۔ ہندوستان میں 1206 یا 1210 کے آس پاس ایک بہت زبردست بادشاہ معیز الدین سما غور، جسے شہاب الدین غوری بھی کہا جاتا ہے، وہ دہلی سلطنت کے پہلے بادشاہوں میں سے تھا۔ تاریخ میں آپ کو ملے گا دہلی سلطنت اس کے پہلے بادشاہوں میں تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ملتان، جو کہ آج پاکستان میں اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، ملتان کی جامع مسجد کے لیے شہاب الدین غوری نے 2 گاؤں کو وقف کر دیا، اس کے اخراجات کو، جامع مسجد کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے۔ وہ پہلا وقف ہے جو ہندوستانی تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک بادشاہ، خوشحال لوگ، بس کچھ نہ کچھ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کرتے چلے آتے، یہاں تک کہ انگریزوں کا دور آ گیا۔ اسی دوران میں لاکھوں ایکڑ جو زمین تھی وہ وقف ہو چکی تھی، اس کا مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ انگریزوں کا دور آیا، انگریزوں کے دور میں وقف کا کوئی قانون نہیں تھا، اس کا مینجمنٹ کا، سیدھا لوگ اپنے اپنے طور پر وقف کا مینجمنٹ کر لیتے تھے۔ 1810 میں بنگال میں ایک کوڈ لایا گیا جس کے ذریعے سے وہاں کے مساجد کی خدمت کرنے کا ایک ایکٹ لایا گیا، بھائی کچھ کرایوں کے ذریعے سے مساجد کے جو اخراجات ہیں اس کی تکمیل پائے،
اور اس کی دیکھ ریکھ بنگال گورنمنٹ کرتی تھی. ویسے ہی مدراس کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی اس نے بھی ایک کوڈ لایا اور وہاں پہ بھی وقف کو مینیج کرنے کے لیے، وقف کے میٹرز کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس کوڈ کے ذریعے سے انتظام کیا گیا. اب یہاں پہ بڑی خاص بات ہے، آپ نوٹ کرتے چلے جائیے. یہ 1810 اور 1810 میں ویسٹ بنگال میں ہوا اور 1817 میں مدراس میں ہوا. 1839 میں کرسچین مشنریز نے برٹش حکومت سے کہا یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، تم کو سیکولر رہنا چاہیے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہو. یہ کس نے کہا؟ کرسچین مشنری نے کہا. جب کرسچین مشنری نے کہا برٹش گورنمنٹ کو، کہ برٹش گورنمنٹ کہا کہ تم سچ کہتے ہو، فوری وہ جو کوڈ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا اور یہ مساجد کی کمیٹیز بنا دی گئیں، بولے تم اپنے مساجد کو سنبھالو، ہم اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. گورنمنٹ ایسی ہوتی ہیں، گورنمنٹ اڑانگ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ دیکھیے انگریز گورنمنٹ صرف کرسچین مشنریز نے کہا کہ تمہارا کام یہ غلط ہے، گورنمنٹ میں فوری مان لیا، بولے ٹھیک ہے بہت غلط ہے تو ہم یہ کریں گے. 1854 میں ایک مقدمہ چلا، بہت مشہور مقدمہ ہے، ابو الفتح محمود اسحاق ورسس رسومائی دھر. بنگال ہائی کورٹ میں، اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں بنگال ہائی کورٹ میں یہی وقف قانون کی بنیاد پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا. اور اس وقت کے ججز نے ایسا فیصلہ دیا جو وقف قانون کے خلاف تھا. وہ کیسا ہے میں بعد میں جب دوسری باتیں آئیں گی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن بس اتنا جانیے کہ 1854 میں جو بنگال ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وقف قانون کے خلاف تھا. اور اس زمانے میں جیسے آج سپریم کورٹ ہے، اس زمانے میں انگریزوں کی ایک پرائیوی کونسل ہوتی تھی، جو بھی ہائی کورٹ کے مقدمات چلتے تھے اس کا مرافعہ پرائیوی کونسل میں جاتا تھا. پرائیوی کونسل میں بھی ہائی کورٹ ججمنٹ کو صحیح قرار دیا. جو ہی یہ فیصلہ آیا 1854 میں، مسلمانوں میں بڑی ناراضگی پھیل گئی. یہ حکومت ہمارے وقف کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے. جو ہی ناراضگی پھیلی مسلمانوں کے اندر تو انگریز حکومت ذرا گھبرا گئی کہ مسلمانوں کے اندر اس فیصلے کی وجہ سے ناراضگی پھیل گئی ہے، اس لیے ان کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، 1913 میں ایک قانون بنایا جس کا نام ہے مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ. پہلا قانون بنا 1913 میں، تاکہ وہ جو فیصلہ ہائی کورٹ اور پرائیوی کونسل نے کیا تھا اس کو نلیفائی کیا جائے، اس کے اثر کو ختم کیا جائے. اس لیے مسلمانوں کی دل جیتنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا، مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ. یہ قانون چلتا رہا. پھر اس کے بعد انگریزوں نے 1923 میں ایک دوسرا قانون بنایا، مسلمان وقف ایکٹ 1923. اس کا نام تھا مسلمان وقف ایکٹ 1923. اب اس کے 1947 تک وہ قانون چلتا رہا، جس کے مطابق مسلمانوں کے وقف کے معاملات مینیج ہوتے تھے اس قانون کے تحت. 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا. اب یہ وقف قانون ایک نئے دور میں داخل ہو گیا. آزادی 1947 میں ملی، 1954 تک وہی قانون چلا، مسلمان وقف ایکٹ 1923 جو انگریزوں نے بنایا. وہ قانون ابھی بھی پارلیمنٹ میں ہے، کل اس کو ریپیل کر دیا گیا. پر یہ جب یہ نیا امینڈمنٹ آیا اس کے ساتھ اس قانون کو ریپیل کیا گیا، مسلمان وقف 1923 ایکٹ. 1947 سے لے کے 1954 تک وہی ایکٹ چلا، مسلمان وقف ایکٹ. اس وقت کی کانگریس حکومت نے کہا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے اور یہاں کی وقف پراپرٹی کے لیے ایک نیا قانون بنانا چاہیے.
اس لیے انہوں نے وقف ایکٹ 1954 کی تدوین کی اور اس کو پارلیمنٹ میں پاس کیا۔ اس میں وقف کے اسکوپ کو وائڈ کیا گیا۔ میں نے وقف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وقف کے لیے مطلب ایک ڈیڈ ہونی چاہیے، اس ڈیڈ کے مطابق اس میں منشا ہونا چاہیے، اس کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ 1954 میں جب ایکٹ بنا تو وقف کے اسکوپ کو وائڈ کیا گیا، اس میں دو چیزوں کو شامل کیا گیا، ایک وقف بائی یوزر اور دوسرا وقف الاولاد، یہ دونوں کو بھی وقف میں شامل کر دیا گیا وقف کے ڈیفینیشن میں، کہ وقف بائی یوزر، مثلا وقف بائی یوزر ایسا ہے کہ کسی صاحب نے مسجد بنا دی اور نہ اس کا کوئی کاغذ ہے نہ کچھ ہے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ پیسے دے دیے، سب مل کے مسجد بنا دی گئی اور وہاں پہ نماز شروع ہو گئی۔ اگر آپ پوچھیں بھائی اس کا وقف ڈیڈ بتائیے، کسی کے پاس وقف ڈیڈ نہیں ہے، لیکن یوسیج کے حساب سے وہ مسجد ہے، یوسیج کے حساب سے مسجد ہے، اس لیے اسے وقف بائی یوزر کہا گیا۔ ابھی کل جو بحث چلی سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کھنہ نے یہی کہا کہ بھائی آپ کاغذات کہاں سے لائیں گے، 14ویں 15ویں صدی کے بنے ہوئے مساجد کے کاغذات کہاں سے لائیں گے، لیکن ان مساجد میں آج تک نماز چل رہی ہے، تو وقف بائی یوزر کو ڈینے نہیں کیا جا سکتا۔ بابری مسجد رام جنم بھومی ورڈکٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات لکھی، اس فیصلے میں کہا گیا کہ وقف بائی یوزر اسلامک جورسپروڈنس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ کنٹینیوسلی وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مقدمے میں، اس فیصلے میں یہ بات لکھی گئی کہ 1856 سے پہلے وہاں پہ نماز ہو رہی تھی، مسلمان ثابت نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے باہر رام چبوترے پہ پوجا ہو رہی تھی، یہ ہندو لوگ ثابت کر سکے ہیں۔ یعنی وقف بائی یوزر کو مانتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ بابری مسجد وقف بائی یوزر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں پہ کنٹینیوسلی نماز ہوئی ہے۔ 1856 سے پہلے یہاں پہ نماز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیے، اس لیے وہ مسجد کو مندر کے حوالے کر دیا گیا۔ تو وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ نہ بھی ہو لیکن کسی چیز کے لیے وہ جگہ استعمال ہو رہی ہے اور عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے، تو وہ اسے وقف بائی یوزر مانا جائے گا۔ ایک خانقاہ ہے، کوئی کاغذات نہیں ہیں، ایک مدرسہ ہے، کوئی کاغذات نہیں ہیں، لیکن عرف عام میں ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، وقف بائی یوزر ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے، تو اسے مانا جائے گا وقف بائی یوزر۔ تو 1954 میں پہلی دفعہ وقف بائی یوزر کو وقف ایکٹ میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد وقف الاولاد، اسلامک جورسپروڈنس کا ایک بہت ہی اہم ترین سبجیکٹ ہے وقف الاولاد۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگ لوگ 12 20 بچے کے باپ ہوا کرتے تھے، یہاں تو 2 بولتے اماں بس بول رہے، بہت بڑی جائیداد ہے، اس میں سے کچھ بچے لائق ہیں، کچھ بچے نالائق ہیں۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری یہ جائیداد شاید بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ اوکاس کامپلیکس جیسا ایک کامپلیکس ہے ایک مالک کا، اور اس کے 10 15 20 بچے ہیں، اور ان کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیسے کریں گے، کہیں بیچ کے نہ کھا لیں، لائق لوگ قبضہ نہ کر لیں، میرے نالائق بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کامپلیکس کا ایک وقف بنایا، اس کامپلیکس میں اتنے فلیٹ ہیں، اس کے اتنے کرائے آئیں گے، یہ کرایوں کو میرے بچوں کے درمیان ایسے ایسے تقسیم کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف الاولاد۔ کوئی بھی کامپلیکس، کوئی بزنس ہے یا کوئی زراعت کی زمین ہے، زراعت کی زمین کی جو پیداوار ہے اس کے ذریعے سے میرے بچوں کو اتنے 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 ملنا چاہیے، باضابطہ وقف ڈیڈ میں لکھ دیتے ہیں، وہ بچوں کو جو ہے ملتے جائے۔ یہ وقف تو نہیں ہے لیکن
یہ عثمان علی خان کا ٹرسٹ ہے، دیکھیے ان کے صاحبزادگان سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ہر مہینہ ان کو کچھ نہ کچھ ملتے رہتا ہے، اس لیے انہوں نے ٹرسٹ کے ذریعے سے ہر صاحبزادے کو اتنے پیسے ملنے انہوں نے لکھ کر چھوڑ دیا ہے، چونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وقف نہیں ہے۔ لیکن وقف میں وقف الاولاد، تو 1954 میں وقف الاولاد بھی شامل کر دیا گیا۔ 1954 کے بعد وہ ایکٹ جب لاگو ہوا تو مسلمانوں میں کئی باتوں کے معاملے میں کافی ناراضگی پائی گئی، تو مسلمانوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی طے کی گئی کہ چلو تم لوگ پورے ہندوستان کے وقف پراپرٹیز کا جائزہ لے کے ہم کو مشورہ دو۔ تو مشورے کے مطابق 1954 کے جو وقف ایکٹ ہے 1984 میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا 1984 میں۔ اس کے باوجود بھی ناراضگی چلتی رہی تو کیا کیا، وقف ایکٹ 1995 ایک نئے قانون کو لے کے آئے۔ اس نئے قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وقف کے اسکوپ کو اور بڑا کر دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ وقف بائی یوزر اگر سیز ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب کی ملٹری یہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ نمازیں ہوتی رہیں۔ اب اس وقت کئی زمانے سے وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی ہے، مطلب وہ وقف یوسیج میں نہیں ہے۔ 1995 ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وقف بائی یوسیج سیز بھی ہو گیا تو اسے وقف مانا جائے گا، اسے مسجد ہی مانی جائے گی۔ ایسے کتنی مسجدیں ہیں جو ویران تھیں کسی زمانے میں، حیدرآباد اتنا جو پھیلا ہے، وہ پھیلنے سے پہلے کتنی مسجدیں ویران تھیں جہاں پہ نمازیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں نے بنا لیے تھے اس علاقوں میں، کتنی مسجدیں آج بھی ویران ہیں۔ لیکن 1995 ایکٹ نے کہا کہ اگر ایسا وقف بائی یوسیج ختم ہو کے ویرانی بھی ہو جائے تو ہم اسے وقف تصور کر لیں گے، مان لیں گے۔ اور 1995 ایکٹ کے تحت 1954 ایکٹ کے تحت ہی الگ الگ سٹیٹس میں وقف بورڈ بنا دیے گئے، ایک سینٹرل کونسل وقف کونسل، اور ہر سٹیٹ میں جیسے آندھرا پردیش تھا اس زمانے میں آندھرا پردیش سے ایک وقف بورڈ، مدراس کا ایک وقف بورڈ، مہاراشٹر کا، ہر سٹیٹ میں وقف بورڈ بنا دیا گیا۔ اور 1995 ایکٹ میں 1994 میں یہ نہیں تھا، بس ممبرز کون ہونے چاہیے یہ لکھا ہوا تھا، لیکن 1995 ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ کا ہر ممبر مسلمان ہی ہوگا اور کوئی دوسرا نہیں، ہر ممبر مسلمان ہوگا۔ اور یہاں کے وقف بورڈ میں 9 ممبر ہیں، 9 کے 9 مسلمان ہونے چاہیے۔ ہاں اس میں عورتیں ہو سکتی ہیں، 2-4 عورتوں کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ اس کو وقف بورڈ کو مینیج کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے، سی ای او کے بارے میں 1995 ایکٹ کہتا ہے کہ وہ بھی مسلمان آفیسر ہونا چاہیے، مسلمان آفیسر ہی کو اس کا اپائنٹ کرنا چاہیے۔ یہ 1995 قانون چلا، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جیسے وقف سروے کے سلسلے میں کمشنر کو اپائنٹ کرنا، کمشنر کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے۔ اور 1995 میں یہ کہا گیا کہ ایکٹ میں وقف بورڈ اگر کسی زمین متنازع ہے تو وقف بورڈ خود اس کی جان پڑتال کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ وقف ہے یا نہیں ہے، وقف بورڈ فیصلہ کر لے گا یہ وقف ہے یا نہیں ہے۔ یہ 1995 ایکٹ میں باضابطہ کہا گیا۔ کتنے ہی متنازع ہیں، لوگوں نے اس میں تنازع پیدا کر دی، کہا کہ یہ وقف نہیں ہے فلاں، وقف بورڈ آئے گا اس کی جانچ پڑتال کرے گا، اور وقف بورڈ کو یہ اختیار دیا گیا کہ تم فیصلہ کرو یہ وقف زمین ہے یا وقف لینڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو وقف بورڈ جو فیصلہ کر دیا وہ فائنل مانا جاتا ہے۔ یہ 1995 کا ایکٹ ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ 2025 کے جو امینڈمنٹ میں یہ پوری باتیں ذہن میں رکھیے، 2025 کے ایکٹ کس طرح یہ تمام کو نلیفائی کر دیا، اس کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری پوری پراپرٹیز جو ہے
وقف پراپرٹیز زد میں آ گئی ہیں. ناراضگی تھی مسلمانوں میں سروے کمیشن وغیرہ کے سلسلے میں. تو اس وقت کی حکومت نے کیا کیا کہ باضابطہ ایک JPC جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو تشکیل دیا کہ تم پورے ہندوستان کے وقف معاملات کا جائزہ لو اور ہم کو ریکمنڈ کرو کہ کیا کرنا ہے. تو ریکمنڈ کر کے 2013 میں انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دیا اور 2013 میں ایک وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 کو امینڈ کر دیا گیا 2013 میں. اس میں وقف بورڈ کو بڑے اختیارات دیے گئے. 1995 کے ایکٹ میں یہ تھا کہ اگر وقف زمین بیچنا ہے تو پورا وقف بورڈ مل کے اگر فیصلہ کر دے بیچنا ہے، لیز پہ دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے. اس ایکٹ کے تحت ہی لاکھوں ایکڑ زمین منی کنڈا کی بورڈ والے بیٹھ کے فیصلہ کر لیے یہ لیز پہ دینا ہے، یہ ان کو دینا ہے، یہ کرنا ہے. 1995 ایکٹ میں یہ بات موجود تھی کہ وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ یہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر کوئی وقف لینڈ کو بیچنا ہے تو پورے مل کے وقف بورڈ ممبرز فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچا جائے، لیز پہ دیا جائے. ہاں یہ کر سکتے ہیں. لیکن 2013 میں بالکل ختم کر دیا. کسی کو اختیاری نہیں ہے وقف کی زمین کو بیچنے کا، نہ بورڈ کو، نہ CEO کو، نہ کسی کو اختیار ہے. ٹائٹ سے ٹائٹ کر دیا جا رہا ہے وقف میں، اور اس کے اسکوپ کو بڑھا دیا گیا. اگر غیر مسلم بھی اپنی کوئی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو اسے بھی وقف مانا جائے گا. یہ 2013 کے امینڈمنٹ میں یہ بات آپ کو ملے گی. تو حضرات گرامی اس طرح اور بالکل انکروچمنٹ جو وقف لینڈ پہ ہو رہے ہیں، وقف بورڈ کو بے انتہا اختیارات دیے گئے ان انکروچمنٹس کو ختم کرنے کے لیے. ایک صاحب ابھی مجھ سے کہیں سوریا پیٹ میں کہیں جا رہے تھے، وہاں پہ نماز کا وقت ہوا تو مسجد کے پاس گئے تو وہاں پہ ٹھہرے. تو وہاں پہ وہ امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب بتائے کہ جتنی جو 4-5 ایکڑ جگہ ہے یہ پوری مسجد کی جگہ ہے اور پوروں پہ قبضہ ہو گیا ہے. اور میں وقف بورڈ میں کئی دفعہ گیا، بولے تمہارا کام خالی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھاتے چلے آتے. وقف بورڈ میں جواب ملا. حالانکہ 2013 ایکٹ وقف بورڈ کو پورا مسلح کرتا ہے کہ اس طرح کے انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے. اس ایکٹ کے تحت ابھی آپ اخباروں میں پڑھے ہوں گے کرناٹک کا وقف بورڈ کتنے ہی گاؤں کو نوٹسیں دے رہا ہے اور لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، نوٹسیں دے رہے ہیں، لیکن دراصل وہ وقف لینڈ ہے. اور 2013 کا ایکٹ وقف بورڈ کو یہ پاور دے رہا ہے کہ جو بھی انکروچمنٹس ہیں اس کو ختم کر دیا جائے. تو اس طرح ایک بہت ہی 2013 امینڈمنٹ کے بعد وقف ایکٹ جو ہے بہت زبردست انداز میں وجود میں آ گیا. مسلمانوں کی جو اتنی پراپرٹی ہیں بالکل سیف ہو گئی اور پورا ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. خاص طور سے مخالفین جو وقف ہیں یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ آج سے 1985 میں 1995 میں پراپرٹیز بہت کم تھے، اب پراپرٹیز بہت زیادہ ہو گئے، لاکھوں ایکڑ میں چلے گئے. یہ وقف بورڈ چونکہ ان کو اختیار دیا ہے قبضہ کرنے کا، قبضہ کرتے کرتے اپنی پراپرٹی کو بڑھا لیے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر جناب سعادت اللہ افضلی صاحب نے اس کا صحیح جواب دیا. نادانوں یہ وہ نہیں ہیں. 1995 میں جو ایکٹ پاس ہوا اس میں یہ بات کہی گئی کہ جتنا ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. پہلے ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ کون سی زمین وقف ہے، کون سی کیا ہے، ریکارڈ میں موجود نہیں تھا، کہیں تھا کہیں نہیں تھا. لیکن جب سے ڈیجیٹلائز ہوتے ہی تمام پراپرٹیز ڈیجیٹلائز ہو گئی، جس کی وجہ سے تم کو اتنے زیادہ ایکڑ دکھائی دے رہے ہیں. وقف بورڈ نے قبضہ نہیں کیا، صرف آرگنائز کر کے ڈیجیٹلائز کرنے کی وجہ سے تم کو یہ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. تو حضرت گرامی اب اپنی تقریر کے آخری مرحلے میں آتا ہوں. 2024 میں
وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا اور اس میں مقصد یہ تھا کہ وقف پراپرٹیز جو مسلمانوں کی اتنی ساری پراپرٹیز ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے. بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں مسلمانوں کے غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بل 2005 تو مسلمانوں نے گڑبڑ کی، پارلیمنٹ میں بھی گڑبڑ کی اور پارلیمنٹ کی جو سیکولر پارٹیز نے بھی گڑبڑ کی. اس کے لیے ایک JPC بنائی گئی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی. اس میں بحث چلے، بہت ہوا، جس میں ہمارے حیدرآباد کے MP حضرت جناب اسد الدین اویسی صاحب بھی اس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں موجود تھے. کئی دفعہ بات کو نہیں مانا گیا تو لوگ بائیکاٹ کر کے آ گئے. اس طرح بہت ساری باتیں، شروع سے بات طے تھی کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ بل واپس پارلیمنٹ میں آ گئی، پارلیمنٹ میں پاس ہو گئی. نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو نے سپورٹ کر دیے اور وہاں پر بھی سپورٹ ہو گیا، راجیہ سبھا میں وہ پاس ہو گئی. اب اس کی جو اہم ترین باتیں، جو وقف ترمیمی ایکٹ کی وجہ سے وقف پر نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا ہے. 1954 میں شامل کیا گیا تھا. 1995 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وقف بائی یوزر سیز بھی ہو گیا ہے تو اسے وقف مانا جائے گا. یہ ظالموں نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے گا. اس وقت وقف بائی یوزر کی ہندوستان میں 4 لاکھ پراپرٹیز ہیں. 4 لاکھ پراپرٹیز. کپل سبل نے اور اشوک سنگھی نے سپریم کورٹ میں یہ بات رکھی کہ 4 لاکھ وقف بائی یوزر کی پراپرٹیز ہیں اور اس قانون کے ذریعے سے مسلمان وقف کو 4 لاکھ پراپرٹی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کتنی مساجد ہیں جو وقف بائی یوزر ہیں اور یہ قانون وقف بائی یوزر کو ختم کر رہا ہے. سب سے خطرناک بات اس کی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ اگر کوئی پراپرٹی متنازع ہے تو اس کی چھان بین کر کے اسے وقف اگر ہے تو اسے وقف میں شامل کر لیا جائے. یہ وقف ایکٹ کے سیکشن 40 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نئے ایکٹ میں سیکشن 40 کو ختم کر دیا گیا ہے. وقف بورڈ کا کوئی اختیار نہیں رہے گا کہ کسی زمین کو وقف قرار دینے کا، اور پورا پاور لا کے کلیکٹر کو دے دیا گیا ہے. کوئی بھی اگر تنازع ہوتا ہے تو کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ گورنمنٹ لینڈ ہے یا دوسری زمین ہے یا وقف کی زمین ہے. کوئی بھی ایک تنظیم اٹھ کے کہے گی کہ یہ وقف نہیں ہے اور فوری کلیکٹر آ جائے گا، وہاں پہ انکوائری کرے گا. اس کے بعد کلیکٹر کیا کرے گا ہم کو اچھی طرح معلوم ہے. UP میں کتنے کلیکٹرز کیا کر رہے ہیں، کتنے SPs کیا کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا مطالبہ زمین پہ رکھ رہی ہے اور گورنمنٹ کا آدمی ہی فیصلہ کر رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ مدعی بھی وہی اور جج بھی وہی، کلیکٹر فیصلہ کر دے تو یہ بات جو ہے ہو جاتی. تو اس طرح کئی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس وقت متنازع ہیں. تنازع پیدا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کلیکٹر کا استعمال کر کے اس کو وقف سے ختم کر دیا جائے گا. اس لیے کہ وقف بورڈ کا وہ جو اختیار تھا وقف پراپرٹی کو قرار دینے کا سیکشن 40 کے تحت، وہ سیکشن 40 کو ایبالش کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. پھر اس نئے ایکٹ میں یہ بات بھی ہے کہ ہر بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم لوگ ہوں گے. کم سے کم 2 غیر مسلم لوگوں کو وقف بورڈ میں رہنا ہی رہنا ہے. 1995 وقف ایکٹ میں باضابطہ کہا گیا تھا کہ آل ممبر شوڈ بی مسلم. انہوں نے کہا کہ 2 غیر مسلم ہونا ہے. اور اس کے بعد وقف کا جو نامینیشن ہوتا ہے سینٹرل وقف کونسل میں ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. اور اس نئے قانون کے یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ اس میں سے غیر مسلموں کو بھی ممبر قرار دے سکتی ہے. اس کوٹے میں ریٹائرڈ جج کے کوٹے میں غیر مسلم، وکیل کے کوٹے میں غیر مسلم، ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے غیر مسلم.
اس طرح وقف بورڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، مسلمان کم اور غیر مسلم بڑھ جانے کے امکان ہے اس نئے قانون میں. تو ویسے ہی اسٹیٹ وقف بورڈ میں ہے. اسٹیٹ وقف بورڈ میں پہلے الیکشن ہوا کرتے تھے، متولی کے الیکشن بھی ہوا کرتے تھے، ہم بھی جا کے ووٹ ڈالتے تھے متولی کے لیے. بار کونسل کا الیکشن ہوتا تھا، ایم ایل اے ایم ایل سی کے لیے الیکشن ہوتا تھا، ایم پی کے لیے الیکشن ہوتا. پورے الیکشن کو ختم کر دیے، بولے صرف گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی اور کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف گورنمنٹ. الیکشن جو ہے وہ بالکل ختم. حالانکہ ڈیموکریسی بول رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا تھا، ختم. وہاں پہ نامینیشن ہوگا گورنمنٹ کا. اس طرح یہ ایسا قانون ہے جس کے ذریعے سے یہ بات لائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو وقف لینڈ ہے اس کو کس طرح مسلمانوں کے سے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بظاہر یہ لگتا ہے. تو حضرات گرامی، اس نئے قانون کے تحت گورنمنٹ یعنی کلیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی صاحب آج یہ طے کریں، کل یہ طے کریں کہ میں اپنی پراپرٹی کو وقف کروں گا، پہلے کا تھا آپ وقف کر دیتے تو وقف ڈیڈ لے آئے کہ وقف بورڈ میں رجسٹر کروائے تھے تو اوور. اب نہیں، آپ کلیکٹر کو اپلائی کرنا پڑے گا، سرکار یہ میری زمین ہے، میں اسے وقف کرنا چاہتا ہوں. کلیکٹر اس کی انکوائری کرے گا، زمین کے واقعی آپ مالک ہیں، آپ کے کاغذات صحیح ہیں، آپ وقف کیوں کرنا چاہتے ہیں، وقف کی کیا ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر اگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو جب اجازت ہے ٹھیک ہے آپ وقف کروا دیجیے. کیسا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمارے بزرگ لوگ صبح اٹھے، مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کامیاب بن کے بننا ہے، میری اس زمین کو وقف کر رہا ہوں. آج نہیں، آپ نہیں کر سکتے. کلیکٹر کو کرنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے. میری زمین ہے، سرکار نے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، منشا کیا ہے؟ نہیں منشا تو پیپر لکھ کوئی دوسرا منشا دکھ رہا آپ کا. یہ تمام باتیں آئیں گی. تو اس قانون کے تحت یہ تمام باتیں موجود ہیں. جو نیا قانون ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہندوستانی جو دستور ہے اس کے 5 کلازز کے بارے میں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں کیا رعایتیں ہم کو ہی نہیں معلوم. جاہل آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، معاملے کانسٹیبل سے ڈر جاتا ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. پڑھے لکھے بچے پڑھ رہے ہیں کالج میں، لیکن کانسٹیٹیوشن میں کیا ان کو اختیارات دیے گئے ہیں نہیں معلوم. تو 5 کلازز آرٹیکلس ہیں، آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 29. اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. اور ان آرٹیکلس کے تحت یہ قانون کتنا غلط ہے آپ دیکھیں. سب سے پہلے آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. ایوری سٹیزن، اس کا ریلیجن کوئی بھی ہو، کس علاقے کا بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، ہندوستانی اگر ہے تو تمام کے لیے ایک ہی قانون. یہ آرٹیکل 14 کہتا ہے. اور آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ریلیجن کی بنیاد پر سٹیزن کا ڈسکرمنیشن نہ کرے کہ مسلمان یہ قانون ان کے لیے ایسا نہیں ہے. آرٹیکل 14 اور 14 یہ کہتا ہے کہ تمام برابر ایکول قانون، اور 15 یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتی. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. جسٹس کھنہ نے یہی پوچھا گورنمنٹ کے وکیل سے کہ تم کسی مندر میں مسلمان ممبروں کو رکھو گے؟ وقف میں تو ہندو ممبروں کو رکھ رہے ہو. کیا آرٹیکل 15 کے مطابق ہے کہ قانون میں وقف اور ہندو انڈونمنٹ برابر نہیں ہے؟ جب اگر مسلم وقف بورڈ میں ہندو ممبر ہوں تو مندروں کے
بورڈ میں بھی مسلم ممبر کو ہونی چاہیے، کیا تم رکھو گے؟ آرٹیکل 15 کے خلاف ہے. گورنمنٹ ڈسکرمنیٹ کر رہی ہے ریلیجن کی بنیاد پر. اور آپ بحث دیکھیے جو چل رہی ہے اس پارلیمنٹ میں، وہ کس طرف فیصلے آتا ہے بات الگ ہے، لیکن معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کی. اتنی بیوٹیفل بحث چل رہی ہے، اپنے پاس کہاں ہے؟ دوسرے خالی مسخرے باتیں دیکھنے میں اپنی زندگیاں چلے آتی، جو کہاں سننے میں، واٹس ایپ جو کہاں سننے میں لگ جا رہا ہے. تو حضرات گرامی، آرٹیکل 14 اور 15 کے خلاف ہے یہ کہ ہمارا چونکہ مسلم وقف ہے اس لیے آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، اس میں غیر مسلم کو لا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اس کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وقف بورڈ میں کرپشن ہو رہا ہے، اس کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں. ہندوستان کا کوئی ڈپارٹمنٹ بتائیے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیجئے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. صرف وقف کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہو کہ یہاں پہ کرپشن ہے؟ تو وقف آرٹیکل 14 اور 15 کے خلاف ہے. آرٹیکل 25 میں یہ ہے کہ ہر آدمی کو فری ول کے طور پہ کوئی بھی مذہب کو اختیار کرنے، اس پہ قائم رہنے، اس کو پراپگیٹ کرنے کا اختیار ہے. فری ول کہ میں مسلمان ہوں اور اس اسلام پہ قائم رہنے اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا پروپیگیشن بھی آرٹیکل 25 میں موجود ہے. اور آرٹیکل 26 کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اداروں کو چلانے کا اختیار حاصل ہے. اپنے جو بھی ادارے ہیں، کسی بھی ریلیجن کے لوگوں کو ان کے اپنے ریلیجس ادارے چلانے کا پورا اختیار ہے. کہ مسلمانوں کا وقف بورڈ مسلم ریلیجن کہ آرٹیکل 26 کے تحت مسلمانوں کو اختیار نہیں ہے اپنے وقف بورڈ کو چلانے کا. تم اس میں دخل اندازی کر کے غیر مسلموں کو شامل کر رہے ہو، ہمارے وقف بائی یوزر کی کلاس کو نکال رہے ہو. ہم کو پورا اختیار ہے، کانسٹیٹیوشن نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہماری مسجد ہے ہم اسے سنبھالیں گے، ہمارا مدرسہ ہے ہم اسے سنبھالیں گے، ہمارا وقف ہے ہم اسے سنبھالیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن ہم کو اختیار دے رہا ہے، اور تم یہ جو قانون بنائے ہو یہ اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف. آرٹیکل 29 کہتا ہے مائنارٹیز کو اپنے کلچرل اور ایجوکیشن فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلانے کا مسلمانوں کو اختیار ہے. اپنے مدارس دیوبند ندوہ چلانے کا اختیار ہے مسلمانوں کو. ریلیجس مائنارٹی جتنے بھی ہیں اپنے اپنے مذاہب کے حساب سے اپنے ایجوکیشنل اور کلچرل آرگنائزیشن کو چلانے کا پورا اختیار ہے. آپ ایسے قوانین لا رہے ہو جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. تو حضرات گرامی یہ چند باتیں تھیں. تو اس وقت اس ترمیم یہ ایکٹ جو ہے جس کی موٹی موٹی باتیں بالکل جیسے عام آدمی کو سمجھ میں آ سکتے اس حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وقف کیا ہے. اس وقت وقف بائی یوزر ختم ہونے سے 4 لاکھ جائیدادیں اپنی جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اس لیے یہ، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو ہی ایکٹ پاس ہوا اور چلنے بھی لگ گیا، 6 مہینے کے اندر جتنے وقف پراپرٹیز ہیں ہندوستان میں تمام کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا گیا. مسجد عزیزیہ ریکارڈ بتاؤ، کون وقف کرے، کیا کرے، منشاء وقف، ہر چیز پیش کرو سامنے. کہاں سے لائیں گے سب کے؟ اور اگر وہ ریکارڈ نہیں ہے تو کلیکٹر کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کہ یہ وقف نہیں ہے. اور دوسری بہت ساری باتیں ہیں جیسے ٹریبونل وغیرہ کی اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں کہ اس وقت جو ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان میں کیوں احتجاج کر رہا ہے اور پورے مسلمان کیوں اس وقت متفکر جانکار مسلمان اور وکیل وغیرہ، وہ چند باتیں میں نے پوری
تاریخ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس وقت اس جنکچر پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وقف قانون پاس ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ ابھی فیصلے کے مرحلے میں نہیں آیا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی دوران میں سارے ہندوستان میں مختلف مقامات پر احتجاج چل رہے ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا، اور بالکل اس وقت ہندوستان کے کئی غیر مسلم، کپل سبل، آپ اس کے انٹرویوز پڑھیے، اشوک سنگھ بھی اس کے انٹرویوز پڑھیے، وہ ہندو لوگ ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کتنا کالا قانون ہے، ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کے خلاف۔ اور ویسے اللہ بھی ہمارے سپورٹ میں ہے، مایوس نہیں ہونا، احتجاج درج کراتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا ناصر ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کل آپ تمام حضرات یہ دارالسلام کی طرف ضرور جائیں، موسم کیسا بھی ہو، اپنا ایک احتجاج تو درج ہونا چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ہے، پوری جماعتوں کی نمائندگی وہاں پر ہے، 7 بجے سے 10 بجے تک ہے۔ آپ حضرات وہاں پہ جائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمان بے چین ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔